دنیا بھر میں پھیلے ہزارہ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ پاکستان کے بھی کچھ بڑے شہر اور علاقے اپنے ناموں کی ایسی ہی دلچسپ تاریخ رکھتے ہیں۔ ان کے نام کیوں کر وجود میں آئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آباد پہاڑوں میں گھیرا یہ نگر سن 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً 250 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ سن 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ سن 1947 سے سن 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے سن 1768 میں رکھی۔ سن 1843 میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کوٹا سے بنا ہے جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا یہ نام سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اس لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودا کہلایا۔ سن 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پہ رکھا گیا۔ ٹوبہ پنجابی میں تالاب کو کہتے ہیں۔ درویش صاحب ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبے یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا۔ اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت رہی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری قرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لیل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لیل پور رکھا گیا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسی خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ ساہیوال یہ شہر شاہی قوم کا مسکن تھا، اس لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹ گمری کے نام پر منٹ گمری کہلایا۔ نومبر سن 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گجرانوالہ
ایک جاٹ ثانی خان نے اسے سن 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر جہاں آباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گوجرانوالا رکھ دیا۔ شیخو پورہ مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا سہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو-دڑو کا ہم عصر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رگ وید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ بھاول نگر ماضی میں ریاست بھاول پور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بھاول نگر نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر سن 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان یہ ایک بلوچ سردار غازی خان کے نام سے موسوم ہے۔ پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جھنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا۔